اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسلامک وارریئرز چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، باربروس لا ڈرامہ سیریز میں آگے کیا ہونے والا ہے؟ کیا عروج رئیس پیٹرو کا چہرہ دیکھ سکیں گے؟ اور کیا وہ پیٹرو کی قید سے آزاد بھی ہو جائیں گے یا نہیں؟ کیا الیاس ڈسپینا کا بدلہ لے سکے گا؟ اور کیا خضر رئیس کتاب کا راز جان پائیں گے؟ اور مریم کون ہے؟ اگر آپ یہ سب معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، سب سے پہلے یہاں بات کریں گے کہ عروج رئیس کی، جو کہ اب پیٹرو کی قید میں ہے۔ وہ ابھی تک پیٹرو کی اصلیت نہیں جانتے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پیٹرو عروج رئیس کے ساتھ اپنے ڈبل رول کو جاری رکھے گا، اور جب وہ دیکھے گا کہ عروج رئیس اسے سونے کا پتہ بتانے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے تو وہ یقیناً الفانسو کے روپ میں آ کر انہیں بچائے گا اور شاید ایزابیل کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی بھی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف الیاس رئیس، جو ایک طرف تو ڈیسپینا کا بدلہ لینا چاہتے ہیں مگر دوسری طرف وہ ایسٹر کو بھی پسند کرنے لگ گئے ہیں، جو کہ نکو کو بالکل ہضم نہیں ہوگا، اور اسی وجہ سے وہ خضر رئیس اور الیاس سے غداری کرے گا اور ڈیگو کو کتاب کے راز اور مریم سے متعلق معلومات بھی فراہم کرتا رہے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ آنے والی ایک یا دو ایک ساتھ میں الیاس رئیس کی شہادت بھی دکھائی جائے، اور جس کی وجہ نکو کی خضر رئیس کے ساتھ غداری ہوگی۔ دوستو، اگر بات کریں مریم کی تو مریم ہی ایسٹر ہے، جو کہ اب مسلمان ہو چکی ہے، اور یہ مریم ہی پیٹرو کی بہن ہے، اور اس کا اندازہ ہم ایپیسوڈ 10 کے نئے کلپ سے لگا سکتے ہیں، جہاں مریم کا ٹکراؤ پیٹرو سے ہوتا ہے اور وہ پیٹرو کی آنکھیں دیکھتی ہے تو اس کو یقیناً اپنا بھائی ایمبرٹو یاد آتا ہے، اور شاید وہ اپنے بھائی کا نام بھی لے، جس سے پیٹرو کو بھی اندازہ ہوگا کہ یہ اس کی کھوئی ہوئی بہن ہے، مگر جب وہ اسے خضر کے ساتھ دیکھے گا تو کچھ الجھ جائے گا اور یقیناً اپنی بہن کا پیچھا بھی کرے گا۔ دوستو، اپنی کھوئی ہوئی بہن کا تذکرہ جب پیٹرو ڈیگو سے کرے گا اور اسے مریم پر حملہ کرنے سے روکے گا تو ڈیگو یقیناً پیٹرو کے خلاف پروپیگنڈا کرے گا۔ دوستو، اگر باربروس لا کی پرانی ایپیسوڈ کا جائزہ لیں اور پیٹرو کے کریکٹر کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اندازہ ہوگا کہ اس کی زندگی کا مقصد اپنی بہن کو ڈھونڈنا ہے۔ تو ان حالات میں یقیناً وہ مریم کو ڈیگو اور اونیٹا کے حملوں سے محفوظ رکھنے کی بھی کوشش کرے گا، اور شاید درویش کے ہاتھوں اسلام بھی قبول کرے۔ دوستو، دوسری جانب شاہین بے کو جب کلچ بے کی وفات کا اندازہ ہوگا تو پہلے تو اس کا شک شہباز پر نہیں جائے گا، اور وہ اس قتل کے جرم میں خضر رئیس کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی کرے گا، اور اسی وجہ سے مملوک سلطان، جو پہلے ہی عروج رئیس سے تھوڑے خفا ہیں، اور بھی ان کے تعلقات عروج رئیس اور خضر رئیس سے خراب ہو جائیں گے۔ دوسری طرف جب شاہین بے کو اندازہ ہوگا کہ اس کا بھائی شہباز اونیٹا کے ساتھ ملا ہوا ہے اور مسلمان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے تو اس کو شک ہوگا کہ اس کے بھائی شہباز نے ہی کلچ بے کو قتل کیا ہے۔ اب یہ سب جاننے کے بعد شاہین بے یقیناً خضر رئیس کی مدد ضرور کرے گا۔ دوسری جانب خضر رئیس مریم کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے، اور شاید اسی وجہ سے پیٹرو کے ساتھ ان کے معاملات بھی کچھ بہتر ہو جائیں۔ دوستو، یہ تو تھا میرا مختصر سا تجزیہ باربروس لا کی آنے والی قسط کے بارے میں۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک وارریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔